عبادت والے بندے سے خدا کو محبت ہے. ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے. اب عبد عبادت کرنے والا، کیا عبادت جو بندہ کرتا ہے اس کے لیے رب رحمت کا سایہ بنا ہوتا ہے کہ رب اسے اپنے دامن میں لے لیتا ہے. جس طرح ماں جب اپنے بچے کو دکھ میں دیکھتی ہے تو ماں اسے اپنے دامن میں لے لیتی ہے پناہ میں. تو ماں کے دامن سے لگ کے بچے کو سکون ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ راحت ملتی ہے. کتنی بھی پریشانی ہو، اس کے سر میں درد ہو، اس کی بیماری ہو، کسی بھی طبیعت میں ہو، جب ماں کے دامن میں لگے گا اسے بیماری کا بھی احساس نہیں رہے گا، اس تکلیف کا بھی احساس نہیں رہے گا. اسی طرح جب اللہ کے بندے پہ پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اسے بھی سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے. کتنی بھی پریشانی ہو وہ سکون ملتا ہے. تو دو ہستیوں کے مقام ایسے ہیں جن کے قریب ہونے سے تمہیں راحت ہے. اللہ کے قریب ہونے کا اور کوئی ذریعہ نہیں سوائے عبادت کے اور سوائے قرآن کے. ٹھیک ہے، اور ماں کے قریب ہونا ماں ہے. ماں کے قریب ہو جو تمہارے دکھ ختم ہو جائیں گے. اللہ کے قریب ہو جو عبادت کے ذریعے تمہارے دکھ ختم ہو جائیں گے. کائنات میں صرف دو ہی طریقے ہیں دکھ ختم کرنے کے، ایک ماں اور ایک خدا کی عبادت. اگر ماں نہیں رہی تو تمہیں دکھ مل رہا ہے، تو یہ دشمن تجھے تنگ کر رہے ہیں، کوئی تجھے پناہ کی جگہ نہیں مل رہی، کوئی سہارا دینے والا نہیں مل رہا، کوئی تسلی دینے والا نہیں مل رہا، کوئی تمہاری اصلاح کرنے والا نہیں مل رہا، اور کوئی تمہیں رستہ دکھانے والا نہیں مل رہا، اور کوئی تیرا ہاتھ پکڑ کر آگے چلانے والا نہیں مل رہا، اور کوئی تیری تسلی یعنی کہ تجھے دوا دے کر آگے رستہ دکھانے والا نہیں مل رہا. تو جان جو کہ خدا کی عبادت اب ہمارے اوپر لازم ہے جب ماں باپ نہ رہے. ٹھیک ہے، اگر ماں باپ کے ہوتے ہوئے عبادت میں کمی کر لیتے ہو، نفلی عبادت میں، سنت میں، واجبات میں، مستحق میں، تراویح میں، قرآن کی تلاوت میں، ماں اور باپ کی وجہ سے کہ ہم ان کی پاس بیٹھے ہوئے ہم نے یہ نہیں کرنا، خدا تمہیں پھر بھی اجر دے دے. اور جب ماں نہ ہو پھر ساری باتیں کرنا، پھر تجھے اللہ وہی عظمت دے گا جو ماں تمہیں دیتی تھی، اس سے 70 گنا دے گا. یعنی کہ وہی تجھے سکھ، وہی تجھے رحم، وہی تجھے شفقت، وہی تجھے محبت، وہی تجھے پاسداری، وہی تجھے حیا جو ماں سکھا رہی تھی. اللہ کی عبادت کرنے سے مومن پھر خود سیکھ جائے گا.